مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز ہم نے پڑھا تھا جو کہ متعلق خبر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ متعلق خبر جتنی بھی ایگزامپلس ہم نے کی تھی وہ جار مجرور یعنی مرکب جاری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے جو الحمدللہ آپ میں بورڈ پہ لکھوں گا آپ کے سامنے، تو آپ اس میں مبتدا خبر اور متعلق خبر کا تعین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر۔ جی اس میں اگر آپ اس کے اجزاء کا تعین کرنا چاہیں تو مبتدا کیا ہے آپ کا؟ طلب العلم، یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، خبر فریضۃ، اور علی کل مسلم متعلق خبر۔ تو جار مجرور آپ کا متعلق خبر ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ عربی جملے میں جو متعلق خبر ہے اس کی جگہ عام طور پر آخر میں ہوتی ہے، یعنی پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر اور پھر متعلق خبر، لیکن بعض اوقات اس متعلق خبر کو مبتدا اور خبر کے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے کلام کی خوبصورتی کے لیے، جس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کل کہ اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس میں بھی جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہے اس کو پہچان لیں گے۔ حق المسلم علی المسلم خمس۔ اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی جو میں بات کر کے ہٹاؤں کہ بعض اوقات متعلق خبر درمیان میں آ جائے گا، تو یہ بالکل وہی اسلوب ہے، حق المسلم علی المسلم خمس۔ ہاں اس میں مبتدا کیا ہے؟ حق المسلم، خبر خمس، اور علی المسلم متعلق خبر۔ ترجمہ آپ کر لیں گے سمجھنے، ہمارا اصل مقصود تو مفہوم حاصل کرنا ہے نا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مسلمان کا حق مسلمان پر 5 ہے، 5 چیزوں میں ہے، 5 باتوں میں ہے۔ ٹھیک، اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ایک دوسرے پر، اس میں سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ وہ حقوق کچھ اس طرح ہے۔ پہلا حق ہے رد السلامی۔ اب یہ کون سا مرکب ہے یہ بھی آپ پہچان لیں گے۔ آپ کو پہلا اسم الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے۔ کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو دوسرا اسم جو ہے حالت جر میں نظر آئے گا۔ تو رد السلامی، رد کسے کہتے ہیں؟ لوٹانا۔ ٹھیک ہے، اس نے میری بات رد کر دی، لوٹا دی۔ رد السلامی، سلام کا لوٹانا، مراد کیا ہے؟ جواب دینا۔ عیادۃ المریض، اب یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ مریض کی عیادت۔ تیسرا حق ہے اتباع الجنائز۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا۔ مراد کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا۔ پھر چوتھا حق آپ سے نے فرمایا اجابت الدعوتی۔ اجابت کہتے ہیں قبول کرنے کو، اور دعوت مرکب اضافی، دعوت کا قبول کرنا۔
تشمیت العاطسی، مرکب آپ نے پہچان لیا. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صرف ایک مسئلہ رہ جائے گا ہمارے وہ وکیبلری کا کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے. اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے تو کنسٹرکشن الحمدللہ کچھ نہ کچھ آپ کو اب سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. اب یہ حدیث آپ کو اس طرح تو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، ظاہر بات ہے وہ 2 لائنز میں زیادہ سے زیادہ آ جائے گی یہ، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قابل آپ ہو جائیں گے. تو جو 5واں حق ہے تشمیت العاطسی، اس میں جو 2 الفاظ استعمال ہوئے ان کے میں معنی آپ کو بتا دوں گا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. عاطس عربی زبان میں کہتے ہیں چھینکنے والا، جس انسان کو چھینک آتی ہے وہ چھینک مارتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے عاطس. اور تشمیت یہ ایک کام کا نام ہے، یعنی انسان جب چھینکتا ہے تو لازمی بات ہے وہ الحمدللہ کہے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اچھا، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جو اس کی چھینک سن کر الحمدللہ بھی سن لیتا ہے، پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ کام چھینک اس کے بعد الحمدللہ اس کا کہنا اور یہ سن کر جواب دینا یرحمک اللہ، یہ کام تشمیت کہلاتا ہے عربی زبان میں. تو تشمیت العاطسی، اب اس کا ترجمہ آپ خود سمجھ رہے ہیں، یعنی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ کہہ کر. تو یہ 5 حقوق ہیں جو نبی کے وسلم نے بیان فرمائے، اور آپ نے ابھی صرف ایک سادہ جملہ پڑھا ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے بورڈ پہ لکھی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن میں آپ کے سامنے یہاں آیات اور احادیث لکھوں گا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کے اجزاء پہچان لیں. کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے کنسٹرکشن کے اعتبار سے جو ہم نے ابھی نہ پڑھا. تو الحمدللہ 2 حدیث آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہیں، وہ آپ سمجھنے کے قابل ہیں. یہاں ایک چیز اور آپ کے سامنے میں واضح کر دوں، اور ایک حدیث انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے سامنے آ جائے گی. یہ جو کلن ورڈ ہے اس کے بارے میں وہ اہم بات ہے. یہ ہے تو آگے کی چیزیں آپ کا مطالعہ آپ کو یہاں تک لے کے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے. دیکھیے جو کلن ورڈ ہے، کلن منصرف لفظ ہے، اس کی حالت نصب بھی استعمال ہوگی، کلن اور کلن بھی استعمال ہوگی، اور تینوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. یہ جب مضاف ہو کر آتا ہے تو ظاہر بات الف لام کے بغیر ہوگا اور ہلکا اعراب ہوگا تو یہ کلو بن گیا. اب کلو کے بعد اگر مضاف الیہ آپ کا نکرہ ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا ہر جو بھی مضاف الیہ ہوگا. کل مسلمن، ہر مسلمان، مراد تمام مسلمان. اگر ہو کلو کتابن تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر کتاب یا تمام کتابیں. کلو کتابن یہ ترجمہ ہم کب کر رہے ہیں؟ جب کلو کا مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کلو کے بعد جو مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے وہ معرفہ ہو، جیسے کہ اس کو میں معرفہ کروں تو کیا بن جائے گا؟ یہ کل الکتابی. اب ترجمے میں فرق پڑے گا، وہ کیا پڑے گا؟ اب اس کا ترجمہ ہر کتاب نہیں ہوگا بلکہ جو مضاف الیہ کی جگہ پر اسم استعمال ہو رہا ہے اس کا کل. تو کیا مفہوم بنے گا؟ کل الکتابی، پوری کتاب، یعنی جو چیز مضاف الیہ کی جگہ پر ہے اس کا کل مراد ہے. کلو کتابن، ہر کتاب یا تمام کتابیں. آپ کے گھر میں ایک لائبریری ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. آپ کے دوست آپ سے ملنے آتے ہیں اور وہ آپ کی کتابیں دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے تمام کتابیں پڑھ لی ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ہر کتاب پڑھ لی. مراد کیا ہے کہ تمام کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں. لیکن ایک کتاب ہے
اب وہ کتاب پوری کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ کل الکتاب ہی کہلائے گا. تو یہ فرق مفہوم کا کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ مضاف الیہ کہ نکرہ اور معرفہ ہونے سے یہ فرق واضح ہوا. اچھا اب اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے کل مسلمین کا ترجمہ ہم نے کیا ہر مسلمان، تمام مسلمان. تو کل المسلمی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کل المسلمی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پورا مسلمان، یعنی مسلمان کا کل، کتاب کا کل، مسلمان کا کل مراد سارا کا سارا مسلمان، پورا کا پورا مسلمان. تو ایک حدیث جو اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس میں آپ ان دونوں کنسٹرکشنز کو بڑی آسانی سے اب سمجھ لیں گے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کل المسلم علی المسلم حرام. ہاں جی کیا ترجمہ ہوا؟ مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے. یعنی مبتدا خبر اور متعلق خبر آپ نے پہچان لیا. اب کل المسلم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہے کل مسلم. تو فرق کیا؟ وہاں ترجمہ ہم نے کیا تھا ہر مسلمان، اور یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے مسلمان کا سب کچھ. مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے. مثلا خون کو عربی زبان میں کہتے ہیں دمن. دمن خون کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. سورہ یوسف میں جو الفاظ تھے کہ وہ بدمن کذبن، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، اس کا خون مرکب اضافی دمہ، اس کا خون حرام ہے مسلمان پر. ومالہ، اور اس کا مال. وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو. اب بات پھر وہی ویکیبلری کی رہ جائے گی. لفظ کے معنی آپ کے سامنے آ گئے، باقی کنسٹرکشنز الحمدللہ ہمیں پتہ چلنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. یعنی ابھی آپ کو بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، پہچان کروائی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کی یہ محنت ہے، دلچسپی ہے. آپ جتنی دلچسپی لیں گے آپ کو چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اور ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا. فعل پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے پہنچیں گے. تو فعل پڑھے بغیر الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث آئی ہیں جس کے حصے آپ نے پہچاننے شروع کر دیے. جملہ اسمیہ میں بعض اوقات جو مرکب اضافی ترکیب ہوتی ہے جس میں یا متکلم استعمال ہوتا ہے، وہاں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. ایک کنسٹرکشن ہے، آپ ہر جمعے کو خطبے میں وہ الفاظ لازماً سنتے. ہر جمعے میں خطبے میں امام صاحب آپ کے سامنے وہ الفاظ بولتے ہیں. وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے. اب ذرا گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کریں. یہ مبتدا خبر متعلق خبر کیسے آپ اس کو کریں گے؟ ارحم امتی، خبر ابو بکر، متعلق خبر بی امتی. یعنی جار مجرور ہم نے پہچان رکھی ہے نا متعلق خبر کی، تو وہ تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے. اب یہ ارحم امتی یہ کنسٹرکشن کون سی ہے؟ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. یعنی میری امت. کل ہم نے یا غالباً کل یا پرسوں حدیث یہاں پر پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت،
میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. تو ارحم امتی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میری امت کا ارحم لفظی ترجمہ ہوگا. اب ارحم کے کیا معنی ہے؟ یہ وزن جو ہے شاید آپ کو یاد ہو، شروع میں جو میں نے آپ کو تھوڑے بہت وزن پریکٹس کروائے تھے، اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ افعلو کا وزن جو ہے، یہ ہم ڈگریز جو استعمال کرتے ہیں صفات میں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے کمپیریزن کے لیے ہو چاہے وہ کل کے لیے ہو. اکبرو، اللہ اکبرو، یہ بھی جملہ اسمی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو ترجمہ آپ کرتے ہیں سب سے بڑا، اکبرو سب سے بڑا، اصغرو سب سے چھوٹا، احسنو سب سے اچھا. اسی وزن پہ لائیں ارحمو، کیا بنے گا؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو ارحم امتی، میری امت کا ارحم مراد کیا ہے؟ میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی امتی، با کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ. تو بی امتی کا کیا ترجمہ ہوا؟ میری امت کے ساتھ، یعنی میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو یا متکلم کی طرف اسم جب کوئی مضاف ہوتا ہے تو وہ جو اس کی شکل بدلتی ہے اس کو ذہن میں لازمی رکھیے. یہ امتی ورڈ جو ہے یہ حالت رفع میں بھی امتی ہے، حالت نصب میں بھی امتی ہے، حالت جر میں بھی امتی ہے. اس لیے کہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو یا متکلم اس کی رفع نصب جر کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے. اب یہاں پر امتی کس طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ حالت جر میں، کیونکہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر حالت جر میں استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ حرف جر با کی وجہ سے. تو کسی بھی اسم کے جو حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد اسی وزن پہ ایک لفظ بنے گا اشددو، جس میں پھر کچھ قواعد مزید آگے آپ پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی دو حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو رب ان دو حروف کو مرج کر دیتا ہے. اشددو سے وہ بن جائے گا اشدو. یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھنی ہیں اینڈ پر انشاءاللہ تعالی. اشدو شدید، پھر اشدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے زیادہ سخت. وَأَشَدُّهُمْ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا سب سے سخت کون ہے؟ عمر. مبتدا خبر. اب عمر اسم جو ہے آپ اسے بغیر تنوین کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ غیر منصرف اسم ہے. اچھا، اب اشدہم عمر، لیکن کس اعتبار سے، کس چیز کے بارے میں؟ فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں. اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اسی وزن پر آپ آئے اکرم، کریم باعزت، اکرم سب سے باعزت. وَأَكْرَمُهُمْ، حیاءً عثمان. اب یہ اسم جو آپ کو درمیان میں حالت نصب میں نظر آیا ہے یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی ہم نے کوئی اسم
حالت نسب میں کیوں جاتا ہے اس کی وجہ نہیں پڑی ابھی تک، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پتہ چلے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وَأَكْرَمُهُمْ عثمان، اور ان میں سب سے اکرم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کس اعتبار سے؟ حیا کے اعتبار سے۔ پھر قاضی کسے کہتے ہیں؟ قاضی فیصلہ کرنے والا، ٹھیک۔ اسی وزن پہ جب ہم اس کو رکھیں گے تو بنے گا اقضیو، وہی وزن ہے، دیکھیں، اکبرو، اصغرو، احسنو، ارحمو، اشددو، اکرمو، اقضیو۔ اس میں جو سادے سادے الفاظ ہیں وہ تو اسی طرح استعمال ہوں گے، لیکن جہاں کچھ خاص باتیں آئیں گی وہاں پر ان الفاظ کو ایک خاص انداز سے بیان کیا جائے گا، جیسے کہ دو حروف اکٹھے آئے تو ان کو مرج کر دیا گیا، وہ اشدو بن گیا۔ اسی طرح جب بھی کسی اسم کے آخر میں یا آ جاتی ہے، اس یا پر پیش ہوتی ہے اور پیچھے زبر ہوتی ہے، تو عام طور پر اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اقضا، سب سے بہترین یا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، اقضا۔ اور پھر اس لفظ کو جب کسی ضمیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، وَأَقْضَاهُمْ، کیونکہ الف مکسورہ الف ہی کی شکل ہے تو یا ہٹا کر اسے پھر الف کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے، وَأَقْضَاهُمْ، اور ان کا بہترین فیصلہ کرنے والا وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ الفاظ آپ سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں صحابہ کی عظمت، ان کے کردار کے حوالے سے، کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو سوائے ابو بکر کے۔ پھر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا اللہ کے اعتبار سے، اللہ کے معاملے میں، اس میں سب سے سخت رائے آپ کو کس کی ملتی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جنگ بدر کے قیدی آئے ہیں، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ حضور مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کیا ہے کہ نہیں، ان میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس انداز سے کیا جائے کہ جس کا جو قریبی شخص ہے وہ اس کو قتل کرے، یعنی وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وَأَكْرَمُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور میری چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی کہ والد صاحب نے کسی کام کے سلسلے میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت بکر آئے، اپنی بات کی اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت عمر آئے، کام کی بات کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر صحیح ہو کر بیٹھے، چادر صحیح کی۔ اب ایک ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے بات کی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اہتمام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا وہ نہ ابو بکر کے لیے کیا نہ عمر کے لیے کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا کہ عثمان میں حیا کا جو وصف ہے وہ بہت غالب ہے۔ میں نے خیال کیا کہ عثمان اپنے کام کے سلسلے میں میرے پاس آئیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے، لیکن مجھے اس حالت میں دیکھ کے کہ آپ سے آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنی بات نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میں نے اس کے لیے یہ جو ہے طریقہ کار اختیار کیا۔ تو اور یہ فرمایا تھا کہ عثمان تو ہے جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ اکرمہم حیاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کیا ہی کہنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وَأَقْضَاهُمْ علی، بہترین فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے جھگڑوں کا، نزاعات کا بہترین فیصلہ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا،
میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو ہمارے یہ ہیروز ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں یقیناً معلومات ہونی چاہیے. ہم پتہ نہیں کس کس کو پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے ہیروز یہ ہونے چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک معاملہ آیا تھا. ایک کیس تھا، 3 افراد تھے اور ان کا کیس یہ تھا کہ جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہے. اس 17 اونٹ ہم نے اس طریقے سے تقسیم کرنے ہیں، وصیت کے مطابق کہہ لیں کہ ہم میں سے ایک کو نصف ملے ان اونٹوں کا، ایک کو 1/3 ملے اور ایک کو 9واں حصہ ملے. ہمارے سے یہ 17 اونٹ تقسیم نہیں ہو رہے. اب نصف 17 کو نصف کریں تو آپ کوئی پوائنٹس میں جواب نکلے گا آج کل کے حساب سے. تو ان اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ ہم بہت پریشان ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا. وہ اونٹ منگوا کر ان اونٹوں میں شامل کیا. کتنے ہو گئے؟ 18. اس کے بعد جسے نصف ملنا تھا کتنے بنے؟ میں تو ماشاء اللہ آپ کو آتا ہی ہے. جسے 1/3 ملنا تھا، جسے 1/9 ملنا تھا، کتنے بنے؟ 9 6 15 15 اور 2 17 اور ایک اونٹ واپس بیت المال میں رکھ دیا. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ سوال اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا. یعنی ہم نہیں تقسیم کر سکتے 17 اونٹوں کو. تو سن کے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیس ہی جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، کہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو سالو کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہائی لائٹ کیا. اسی وزن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہم، وَأَقْرَأُهُمْ اُبَيْ بْنُ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے بہترین قاری، قرآن مجید پڑھنے والے. آپ میں سے ابی بن کعب کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ پھر اسے ذرا پھیلائیں. کتنے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے واقف ہیں؟ شاید گنتی کے لوگ. یعنی وہ شخصیت جن کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک القرآن، کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. انہوں نے پوچھا کہ ہوا سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ قال نعم، تو آپ سے نے فرمایا یس، ہاں. فبکا ابی، تو ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے. قرآن کے بہترین قاری ابی بن کعب. اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کل کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی، ٹھیک، اور قائم مقام خبر جو ہے وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. مثلا ہم نے کیا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے. اب اس میں مبتدا خبر نہیں ہے مطلب، اور للہ قائم مقام خبر ہے جس نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر کی غیر موجودگی میں متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے. یہاں تک الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے. جنت متقیوں کے لیے ہے. جی مبتدا کیا ہے اس میں؟ جنت. خبر کیا ہے؟ نہیں ہے. متقیوں کے لیے یہ آپ کا متعلق خبر ہے. یعنی متعلق خبر کا مطلب ہے
اگر خبر نہیں ہے تو پھر وہ قائم مقام خبر ہے، مبتدا اور قائم مقام خبر. تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں آپ. الجنت، ہاں جی، جنت کا ورڈ جو ہے جنتن عربی زبان میں باغ کے لیے بولا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، جنتن باغ. اب اس پر جب الف لام لگے گا تو پھر وہ الجنت مراد ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. الجنت للمتقین. الجنت للمتقین. اب یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں جملہ اسمیہ کے، وہ یہ ہے نا کہ آپ کی خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہوگی، متعلق خبر کے لیے کوئی قید نہیں ہے. یعنی آپ یہاں کہیں کہ جنت تو مؤنث ہے اور یہ جو آپ کا یہ مذکر بھی آ رہا ہے اور جمع کا بھی لفظ آ رہا ہے، تو یہ اصل میں خبر نہیں ہے نا، یہ قائم مقام خبر ہے. لہٰذا اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ یہ اس مبتدا کو فالو کرے گی. الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے، جہنم کافروں کے لیے. جی مبتدا کیا ہے؟ جہنم، اور خبر نہیں ہے، قائم مقام خبر کافروں کے لیے. ہاں جی، اب جہنم جو ہے یہ اس میں علم ہے، ذہن میں رکھیے گا، جہنم. لہذا اس پر آپ کو الف لام داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہنم للکافرین. جہنم کافروں کے لیے. مبتدا آپ کا کون کون سا مرکب ناقص بن سکتا ہے؟ مرکب توصیفی، اضافی اور اشاری. یہ تین مرکبات ناقصہ آپ کا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایگزامپلز آپ نے خود کوشش کرنی ہے ان کی ایک ایک آگے لکھنے کی. ٹھیک، مرکب توصیفی آپ کا مبتدا ہو، مرکب اضافی آپ کا مبتدا ہو، مرکب اشاری آپ کا مبتدا ہو. کون کون سا مرکب ناقص ہمارا خبر بن سکتا ہے؟ توصیفی، اضافی، اور اب خبر کی غیر موجودگی میں مرکب جاری، وہ آپ کا خبر بن سکتا ہے. اب کل کتنے مرکبات ناقص ہم نے پڑھے تھے؟ 4. اب یہاں کون سا کم ہے اور یہاں کون سا کم ہے یہ بتائیے. مبتدا میں جاری نہیں ہے اور خبر میں اشاری نہیں ہے، تو ایک نظر نکال لیں کہ آپ کا مرکب اشاری خبر نہیں بنتا اور مرکب جاری مبتدا نہیں بنتا. اور اس بات پہ آپ نے خاص زور رکھنا ہے کہ آپ کا مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا، اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ خبر تو بن سکتا ہے کیونکہ ہے وہ اصل میں قائم مقام خبر ہے، وہ سٹیٹس لے سکتا ہے خبر کا کیونکہ متعلق ہے خبر ہے، لیکن وہ مبتدا نہیں بن سکتا. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اب وہ جو بات آپ سے کرنے لگا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جملہ کچھ اس طرح لکھا ہوتا ہے، للہ الحمد. سنا ہے نا آپ نے اکثر للہ الحمد. اب اس جملے کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ہم نے اسے خبر مانا ہے، قائم مقام خبر. اس کو شروع میں کر دیا، مبتدا کو پیچھے کر دیا. یہی کیا نا میں نے. یہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عربی زبان میں جب زور دینا مقصود ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ الفاظ پر جب زور دینا ہوتا ہے ہم انہیں پہلے بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. تو زور دینے کے لیے عربی زبان میں ایک اسلوب ہے کہ خبر کو مبتدا سے مقدم کر دیا جاتا ہے، مقدم آگے کر دیا جاتا ہے، اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے.
کیوں؟ زور دینے کے لیے. الحمدللہ، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے. للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر. تو اردو زبان میں جو اسلوب اختیار کیا جائے گا وہ ہی کے ساتھ آپ کریں گے تھوڑا سا، کہ اردو میں تاکید کے لیے ہم بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں سے ایک آسان لفظ ہے وہ ہی کا لفظ ہے، اس سے زور پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ملک السماوات والارض، للہ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. اب یہاں ہم لام جارہ کو لام تملیغ کے ترجمے میں کریں گے. آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب وہ زور دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. تو یہ زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک اسلوب عربی زبان کا ہے کہ آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. شروع میں یہ آنے سے مبتدا نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم نے ابھی رزلٹ نکالا ہے کہ مرکب جاری آپ کا مبتدا نہیں بن سکتا. یہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اب جو ایگزامپل لکھ رہا ہوں آپ نے اس میں مجھے بتانا ہے کہ یہاں کون سا اسلوب اختیار کیا گیا. ایک جملہ آپ کے سامنے آتا ہے فی البیت رجل. ابھی ترجمہ ہم نہیں کریں گے، پہلے ہم اس میں جو اجزاء ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. فی البیت آپ کا جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور رجل آپ کا ایک نکرہ اسم ہے، ایسے ہی ہے نا. اچھا، اب ہم نے نتیجہ نکالا ہے ابھی کہ جار مجرور ہمارا مبتدا نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ فی البیت جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے، یہ اصل میں وہ قائم مقام خبر جس کو ہم نے خبر کہا تھا، اس کو مقدم کیا گیا. اس جملے میں آپ نے پہچان لیا تھا مبتدا کو کہ الحمد ہمارا مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو پہچان لیا تھا آپ نے کہ مبتدا مؤخر کر دیا گیا. اب یہاں پر اسم آپ کو نظر آ رہا ہے نکرہ، فی البیت رجل. تو یہ کیا ہے؟ یہاں جو سوال پیدا ہو رہا ہے میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی در حقیقت مبتدا ہی ہے، لیکن مبتدا تو ہم نے پڑھا ہے کہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، تو زور کس پہ تھا؟ عام طور پر. تو گنجائش نکلتی ہے نا. جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں، جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. بات اتنی سی ہے. مبتدا کو مؤخر کرنے کے دو اسلوب آپ کے سامنے آ گئے. جب آپ خبر پر زور دینا چاہتے ہیں تو مبتدا کو مؤخر کر دیں، للہ الحمد، وہاں تو آپ کو نظر آ جائے گا معرفہ ہے نا، تو آپ فوراً پہچان لیں گے. لیکن اس قسم کی کنسٹرکشنز میں جہاں آپ کو کوئی اسم نکرہ نظر آئے گا تو آپ کا ذہن جائے گا کہ شاید یہ خبر ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے، در حقیقت یہ مبتدا ہی ہے. جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں عربی زبان میں، عربی اسلوب میں، تو آپ یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو فی البیت رجل کا ترجمہ ہوگا گھر میں کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. آدمی گھر میں ہے، الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، گھر میں کوئی آدمی ہے، گھر میں ایک آدمی ہے. اب وہ ایک یا کوئی کا مفہوم دینا چاہ رہے ہیں نا آپ، اس کے لیے پھر اسلوب اختیار کیا جائے گا کہ آپ مبتدا کو مؤخر کر دیں گے. جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے. لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. ہر بات عربی زبان میں آپ کو ایک تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ایک لنک جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے. تب کون سی بات کس وقت آ سکتی ہے یہ آپ کا ذہن پوری طرح چاروں طرف ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگا. لہم جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے
تو دو پاسبلٹیز، یا تو زور دینے کے لیے کیا گیا اور اس کی صورت میں آپ کو معرفہ نظر آئے گا، یا پھر نکرہ مبتدا لانا مقصود تھا تو یہ اسلوب اختیار کیا گیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ، لہذا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. کہاں سے شروع ہو رہا ہے جملہ آپ کا؟ جار مجرور سے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، کوئی بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. اب مبتدا نکرہ لانا مقصود تھا، لہذا اسلوب اختیار کیا گیا. اب یہاں وہی باتیں بہت ساری، ہم تھا، یہ ہم سے پہلے زیر آ گئی تو اس کو ہم پڑھا گیا. ہمارے حفظ کی قرات میں اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں اس بیماری میں اور بڑھا دیا ہے، اور زیادہ کر دیا اللہ نے انہیں بلحاظ بیماری کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر آ گیا اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح ایک جملہ میں پیچھے چھوڑ گیا ہوں انہیں آیات میں، جہاں الفاظ تھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں تک وقف آپ کو ملے گا. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اس کو بھی دیکھیں، جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، ایک پردہ ہے. تو اسلوب آپ کو ملے گا، وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو قرآن مجید میں اکثر جگہ پر، احادیث میں آپ کو اکثر جگہ پر یہ اسلوب نظر آئے گا. الکلب موجود تحت الشجرۃ، کلب کہتے ہیں کتے کو، ٹھیک ہے. اب یہ قاف سے ہو تو دل بن جاتا ہے، اور کاف سے ہو تو کتا بن جاتا ہے. الکلب موجود، کتا موجود ہے، کہاں؟ تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. تحت نیچے، فوقا اوپر. مبتدا خبر اور متعلق خبر، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں آپ بعض اوقات خبر نہیں ہوتی، الکلب تحت الشجرۃ، کتا درخت کے نیچے ہے، اتنا بھی کہہ دیتے ہیں نا، موجود ہے لازمی نہیں کہتے. بالکل اس طرح آدمی گھر میں موجود ہے، آدمی گھر میں ہے، کتا درخت کے نیچے ہے. تو یہ آپ کا ظرف ہو گیا. تو ظرف بھی آپ کا مبتدا نہیں بنے گا، ذہن میں رکھیے گا. قرآن مجید میں آپ کو جو آیات ملتی ہیں نا، مع العسر، یسرن، تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یہ وہی اسلوب ہے. اب یہ مع ساتھ ہے نا، یہ ظرف کا مفہوم دے رہا ہے، جگہ کا مفہوم دے رہا ہے. ساتھ، عسر کہتے ہیں تنگی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو. مع العسر یسرن، تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. اور اب یہ بھی وہ اسلوب ہے کہ یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہی کیا گیا. اب وہ جو عامل کی میں بات کر رہا تھا، قرآن مجید میں چونکہ آپ کو آیتیں ملتی ہیں نا انا کے ساتھ، تو انا وہ عامل ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی انا کو، یہ عامل ہے، یہ آئے گا جملہ اس میں سے شروع میں، تو مبتدا کو یہ حالت نصب میں لے جائے گا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر کیا الفاظ ہیں قرآن مجید میں؟ ان مع العسر یسرا.
تو وہ حالت نصب میں کیوں جائے گا؟ یہ ایڈوانس چیز بتا دی تاکہ کل کے ٹاپک کی دلچسپی آپ میں قائم رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔